سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع معارف قرآن کے عنوان سے قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ جیسا کہ خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے تو تم لے کر آؤ اس کے مثل کوئی سورہ۔ ایسا نہیں ہے لوگوں نے کوشش نہیں کیا، لوگوں نے کوششیں بہت کی، 1400 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ چونکہ قرآن معجزاتی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اس کا چیلنج قیامت تک کے لیے، اور اس کا جواب کوئی نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جب قرآن معجزہ ہے تو اب معجزے کی تعریف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ معجزہ کہتے ہیں خارق العادہ فعل کو جس کو انسان انجام دینے سے عاجز ہو، اور اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جس چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول اسلام نے رسول اسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے ہوں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ساحر، ایک جادوگر جو فعل انجام دیتا ہے وہ بھی تو لوگوں کو حیران و پریشان کر دیتا ہے، تو سحر میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ سحر میں اور معجزے میں بڑا فرق ہے۔ سحر وہ ہے جو کسبی ہوتا ہے، جس کے لیے تعلیم و تعلم کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن معجزہ وہ ہے جو کسبی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے تعلیم و تعلم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور معجزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ معجزے کی 2 قسمیں ہیں، یا تو معجزہ وہ ہے جس کو امت نے درک کیا ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہو گئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا اژدہا بن گیا۔ اور دوسری قسم عقلی ہے جس کے بارے میں قرآن نے پیشن گوئی کی تھی آنے والے زمانے کے لیے، جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا غلبت روم مغلوب ہو گیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قریب ترین زمین کے ساتھ جو ہے مغلوب ہو جائے گا، اس کے بعد پیروز ہو جائے گا۔ جب پیروز ہو گیا روم تو لوگوں نے قرآن کی صداقت کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، تو نہ جانے کتنے لوگ ایمان لے کر آئے۔ آئے ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں بھی قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔